اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کلمات میں اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنی شان، اپنا کمال بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، نر اور مادہ۔ سعید شقی، کالا گورا، حلال حرام، مفید مضر، مضر اور حلال مفید، فائدے والے اور نقصان والے، اچھے برے، نیک بد، امیر غریب، سردی گرمی، بہار خزاں، ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا، مرد عورت، چڑیا چڑا، شیر شیرنی، ہر چیز۔ اللہ فرماتا ہے دیکھا ہے آپ نے کتنے ہم نے جوڑے بنائے، کتنے، کم انبتنا، کم، کتنے، بندہ گن گن کے تھک جائے، گن ہی نہیں سکتا۔ اور جب گنتی میں آئے تو پھر کمال کیا ہوا، لامحدود شان والا، لامحدود کمالات دکھا رہا ہے، کیا شان ہے اس کی۔ اور پھر جوڑے بھی کیسے جوڑے؟ کریم 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 جوڑے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں اور بڑے ہی کمال، بڑے ہی علم والے، حاضر دماغ، بڑے پیار والے۔ ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا شیخ طریقت ولی کامل محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی۔ ایک دن وہ تقریر کر رہے تھے جلسے میں، تو ایک سادہ سا آدمی جو کسی کی غلط تعلیم پر بیچارہ پھنسا ہوا تھا، اس نے آپ کی تقریر سنی، اس نے کو اپنے ذہن میں بات بنا لی، کہنے لگے مولانا میں نے آپ کی ساری تقریر سنی ہے اور آپ نے اللہ کریم کے ساتھ رسول کریم کو ملا دیا، شرک کیا۔ اچھا، فرمایا اچھا میں نے اللہ کریم کے ساتھ رسول کریم کو ملا دیا، میں نے شرک کیا ہے؟ میں نے ملایا کہ تو نے ملایا ہے؟ میں نے ملایا ہے کہ تو نے ملایا ہے؟ وہ حیران ہو گیا، بات تو میرے پر پڑ گئی، میں نے نہیں ملایا، تو نے ملایا۔ کیسے؟ تو نے کہا ہے
اللہ کریم کے ساتھ رسول کریم کو ملا دیا ہے۔ تو نے اللہ کو بھی کریم کہا ہے، رسول پاک کو بھی کریم کا ملا دو۔ تو نے اللہ کو بھی کریم کہتا ہے، رسول پاک کو بھی کریم کہتا ہے۔ ان لوگوں نے ان سادہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ جو خوبی شان کے کلمات اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، مخلوق کے لیے بولنا شرک ہے۔ یہ نادان قسم کے لوگوں نے، جو اچھے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو خراب کرتے ہیں، گھر میں لڑائیاں کرا دیتے ہیں، بیٹے کو باپ کا مخالف کر دیتے ہیں، بھائی کو لڑا دیتے ہیں اور اپنا رستہ سیدھا کر لیتے ہیں۔ چلو کوئی آنے جانا رہتا ہے، کوئی ملنا منانا رہتا ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ وہ ایک ہی بات دماغ میں پڑی ہوئی ہے کہ داتا کوئی نہیں ہے، داتا صرف اللہ ہے۔ تو جو اللہ کے 99 نام ہیں نا، 99 جو ترمذی شریف میں آتے ہیں، مشکات میں، مرکات میں، اشرۃ اللمعات میں آتے ہیں، ان میں لفظ داتا ہے ہی نہیں۔ لفظ داتا ہے ہی نہیں۔ پورے قرآن پاک میں داتا کا لفظ نہیں ہے۔ داتا تو ہندی کا لفظ ہے، اردو میں بولا جاتا ہے۔ داتا کہتے ہیں دینے والے کو۔ وہ ایک لفظ داتا پر ہی شرک کی توپیں کھل گئی، سب مشرک ہو گئے۔ تو اللہ کریم بھی تو ہے نا اللہ۔ چلو ہم تو مانتے ہیں وہ داتا ہے، لیکن کریم بھی تو ہے نا۔ کریم کرم فرمانے والا، شرف والا، شرافت والا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ لفظ کریم جو ہے 24 دفعہ ہے۔ 24 مرتبہ لفظ کریم قرآن پاک میں آتا ہے، اور سب سے پہلے یہ سورۃ النساء میں آتا ہے۔ آیت مبارک نمبر ہے 31۔ اس میں دیکھیں کس انداز میں اللہ پاک نے فرمایا۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے اس عمل کی برکت سے تمہیں اور گناہوں کی رعایت دے دیں گے، وہ بخش دیں، معافی کر دیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل فرمائیں گے اس جگہ میں جو کریم ہے، جگہ بھی کریم ہے، مدخلاً کریما، جگہ کریم۔ اچھا پھر اللہ اکبر، سورۃ الانفال آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کیا کتاب ہے، خدائی قسم، واہ واہ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کیسی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں اور ہمارے لیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ بڑے سچے پکے مومن ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ان کے لیے بخشش کے پروانے ہیں، اور ان کے لیے رزق کریم، رزق اللہ کریم فرماتا ہے ہم ان کو رزق کریم دیں گے۔ رزق کریم، اللہ کریم، قرآن
کریم، رسول کریم، اور ہم دونوں کریموں کے درمیان، اللہ کریم اور رسول کریم کے درمیان ہم ہیں، ادھر سے بھی کرم ادھر سے بھی کرم۔ یہ 24 دفعہ اللہ پاک نے لفظ کریم ارشاد فرمایا۔ جب جناب یوسف علیہ السلام ان کو بلایا گیا اور جب دیدار کرنے والوں نے دیدار کیا تو دیدار کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں دیدار کرنے والے؟ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ پاک ہے، یہ کوئی جن سے بشر سے تو نہیں ہے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ دیکھنے والوں نے کہا یہ کوئی بشر نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ کیا بات، یہ فرشتہ ہے معزز، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ کریم تو میں ہوں، تو نے ان کو کریم بھی کہہ دیا اور ملک بھی کہہ دیا اور بشر مانتے نہیں ہو، تو کچھ عجیب آدمی ہو تو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمائے بچوں، اے ماں باپ کے بچوں، بچوں سنو، بچوں بچو، برے کاموں سے بچو، اور بچوں سنو۔ کیا سنیں؟ فرمایا جب تم اپنے ابو کے پاس جاؤ، امی کے پاس جاؤ اور ادب سے جاؤ، اور جب بات کرو تو کیسے کرو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو بڑی کرم سے، قولاً کریما، بات ہو کریم، بات ہو کریم، شرافت کا انداز ہو، تعظیم کا انداز ہو، اس طرح تم اپنے ماں باپ سے بات کرا کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اور اسی صورت میں آگے آیت مبارک نمبر 56 میں، آیت مبارک نمبر 58 میں آئے گا، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں رہیں گے، باغوں میں رہیں گے، اور وہاں وہ کنوز خزانے ہوں گے، وَمَقَامٍ کریم، اور جگہ بھی ہوگی کریم۔ اللہ کریم کہتا ہے جب میرے بندے نیکیاں کما کے ایمان کے نور کی روشنی میں جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو مقام کریم ملے گا۔ جی جب جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا ملکہ بلقیس رانی کو، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا، اے میرے درباریوں، قالت، کہنے لگی، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے درباریوں مجھے ایک خط ملا ہے، کتاب ملی ہے کریم، اللہ کریم کے ایک کریم بندے کی طرف سے ایک کتاب کریم ملی ہے، کتاب بھی کریم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ومن شکر، جو شکر کرے گا، فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا وہ اپنے آپ کے واسطے اپنے لیے شکر کرے گا، ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، کریم ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے۔ اوہ کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔
اور سورۃ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارک نمبر 11 میں فرمایا ہے انما تنذر من اتبع ذکرا، آپ اسی کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت پر چلے، وہ خشی رحمان اور اللہ سے ڈرے، بالغیب بے دیکھے، فبشر ہو بمغفرۃ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو خوشخبری دے دیں بخشش کی، و اجر کریم، و اجر کریم کی خوشخبری سنا دیں، اجر بھی کریم ہے جی اللہ۔ اور قرآن کریم، واہ 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 کیا بات ہے جی، اللہ کی شان ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم 2 دفعہ فرمایا، الحاقہ اس میں، اور دوسری صورت ہے التکویر، الحاقہ کی 40 نمبر آیت ہے اور سورۃ تکویر کی 19 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رسول کریم فرمایا، رسول کریم۔ اب رسول اللہ بھی کریم، اجر بھی کریم، قرآن بھی کریم، مقام بھی کریم، رزق بھی کریم، زوج بھی کریم، اللہ بھی کریم، کتاب بھی کریم، اور قول بھی کریم، ملکن کریم ہے جی، اور جگہ بھی کریم۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ بھی اللہ کو کریم ماننا، کسی اور کریم ماننا شرک ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو شانیں ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ جیسا کریم ہے ویسا کوئی کریم نہیں ہے۔ وہ ایسا کریم ہے جس نے اپنی شان کرم کا اظہار اپنے بندوں کے ذریعے کیا ہے۔ جب رسول کریم اتنے کریم کرم کرتے ہیں کہ او ہو بندہ ان کے کرم کا کوئی دائرہ نہیں لگا سکتا کہ یہاں تک کریم ہے، تو جس کے رسول پاک اتنے کریم ہیں وہ اللہ کتنا کریم ہے۔ جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوسف علیہ السلام کون ہے؟ فرمائے کریم ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، کریم ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم۔ وہ خود کریم، ابن الکریم، کریم کے بیٹے، وہ کریم کے بیٹے، اور وہ کریم کے بیٹے۔ کتنے کریم ہو گئے؟ 4۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارے کریم کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ کریم نے سارے کریم پیدا کیے ہیں، اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس قرآن کریم سے یہ سنا دیجئے کہ ہم نے ان کو فرما دی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنے جوڑے بنائے ہیں اس دنیا میں جو زوجین کریم ہیں، عزت والے جوڑے۔ اللہ نے عزت والوں کا نام لیا ہے، عزت والے جوڑے یعنی اچھے جوڑے، بدماشوں کو نہیں کہا اچھے جوڑے، شریفوں کے اچھے جوڑے میں شریف کا ذکر کیا ہے، اور شریف کا ہی بیان کرنا چاہیے تاکہ سننے والے شریف ہو جائیں۔ ہاں جی، یہ نہ ہو کہ بدماشوں کا ذکر کیا جائے لوگ سن سن کے بدماش ہو جائیں۔ پاکستانی معاشرے میں بدماش تیار کیے جاتے ہیں، شریف تیار نہیں کیے جاتے۔ پاکستانی معاشرے میں ٹھگ تیار کیے جاتے ہیں، سخی تیار نہیں کیے جاتے۔ پاکستان کے معاشرہ میں لوٹنے والے وہ بندے بنائے جاتے ہیں، سخی نہیں بنائے جاتے۔ کیوں؟ یہ سارا دھماکہ ہلا گلا سکھایا جاتا ہے، شرافت نہیں سکھائی جاتی، نہ ٹی وی میں شرافت سکھائی جاتی ہے، نہ میڈیا میں شرافت سکھائی جاتی ہے، اور نہ ہی اخبارات میں شرافت سکھائی جاتی ہے۔ ان کے فیس پر ہی ننگی عورتیں، برائی بے حیائی۔ اور جس کتاب سے
شرافت سکھائی جاتی ہے، اس کی طرف قوم کو آنے نہیں دیا جاتا، ان کو شیطانی چکروں میں ڈال دیا گیا ہے اور شیطان کے پیروکاری میں تباہ ہو گئی ساری قوم، اور رشتہ داریاں چھوٹ گئیں، برادری ٹوٹ گئی اس بدماشی کے چکر میں، برائی کے چکر میں۔ حالانکہ کتاب کو پڑھیں گے تو برادری جڑے گی، محبت پیدا ہوگی اور شرافت کا ماحول بنے گا۔ اس شرافت کے ماحول کو بنانے کے لیے اس کتاب کی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس کتاب کی تعلیم کے لیے ماحول کی ضرورت ہے۔ جہاں ماحول ہوتا ہے وہاں آ کے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، کروڑ اس کا شکر ہے کہ آپ کو اور مجھے ایک ماحول ملا ہوا ہے۔ جامع مسجد نگینہ میں، جامع مسجد ابوبکر صدیق میں، جامع مسجد فردوس میں، جامع مسجد نوری میں، اور جہاں جہاں آپ کے ہمارے مراکز ہیں وہاں ماحول ملا ہے کہ وہاں شرافت کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس کی برکتیں ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ اللہ کے فضل کو سے نمازی ہو گئے ہیں اور دین کی تعلیم پھیلانے والوں میں شامل ہو گئے ہیں، ان کے گھر بھی سنور گئے ہیں، ان کی عورتوں نے پردے کر لیے ہیں، اور بندوں نے اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکا لیا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے بھائی نعیم صاحب اور میرے پیارے بھائی جناب عبدالنعیم صاحب آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ ہفتہ کے اجتماع میں آیا کرو، اپنے بچوں کو، بیوی کو لایا کرو، تاکہ اس مختصر زندگی میں کوئی سامان تیار کر لیں اور قبر میں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ سیکھیں گے تو عمل کریں گے، جب آئے گا کچھ نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔